يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام طرح کی تعریف حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، پالنہار ہے. ہماری رشد و ہدایت کے لیے جس نے آسمانوں سے کتابیں نازل کی اور انبیاء کا سلسلہ جاری کیا اور ہر طرح کی ضروریات پوری کیا. ثانیہ درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آقا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز سامعین، رب العالمین نے ہم سب کو پیدا کرنے کے بعد ہمارا جو مقصد کتاب ہدایت میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ ہم سب کا خالق و مالک ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے. رب العالمین دنیا میں ہمیں بھیجنے کے بعد جس مقصد کی طرف اشارہ کیا، جس مقصد کی طرف رہنمائی کی، وہ اس کی بندگی ہے. اس کی بندگی کے ساتھ ساتھ رب العالمین نے بندوں کی زندگی کے آسانیوں کے لیے، خوشیوں میں اضافے کے لیے، غم میں کمی کے لیے، دل کو بہلانے کے لیے رب العالمین نے انسانوں کو خاندانوں میں بانٹا. رب العالمین نے ہر انسان کو والدین عطا کیے، ہر انسان کو بھائی بہن عطا کیے. رب العالمین نے اپنے مشیت کے حساب سے، اپنے حکمت بالغہ کے حساب سے ہر ایک کو رشتہ دار عطا کیے، ہر ایک کو جو خاندان قبیلہ عطا کیا. یہ بھی انسانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اشرف المخلوقات بنانے کے بعد رب العالمین نے انسانوں کے پر ایک بہت بڑا احسان کیا. ورنہ دیگر جانور بھی ہیں جو زندگی گزارتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال نہیں رہتا، لیکن انسانوں کو رب العالمین نے ذہن دیا ہے، دماغ دیا ہے، اچھی اور بری کی تمیز دی ہے، اور حق اور باطل جاننے کی تمیز دی ہے، اور رشتہ داروں کے رشتہ دار بھی عطا کیے ہیں. اس رشتہ داری کے کئی تقاضے رب العالمین نے قرآن مجید میں بتائے. سچ تو یہ ہے کہ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ قرآنی حکم ہے کہ صلہ رحمی کا ادا کیا جائے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے. صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ صلہ رحمی کہتے ہیں رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، والدین کے حقوق ادا کرنا، بھائی بہن کے حقوق ادا کرنا، بہن بھائی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، بھائی بھائی کا حق ادا کرنا، خاندان والے کا حق ادا کرنا، سسرال والوں کا حق ادا کرنا. اس طرح جو ہے رب العالمین نے جو خاندانوں میں بانٹا ہے، ان رشتہ داروں کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کے حقوق ادا کرنا. رشتہ داری کی جب ہم بات کریں کون لوگ آتے ہیں اس میں؟ ایک تو نسبی رشتہ دار ہو، یعنی ماں باپ کی جانب سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ بھی رشتہ دار ہیں.
साथ में निकाह शादी के बाद इंसान एक और खानदान से जुड़ जाता है, एक और खानदान से उसके ताल्लुकात जुड़ जाते हैं। वो ससुराली रिश्ता है, वहां पर भी उसकी रिश्तेदारी होती है, तो वहां पर भी उनके साथ अच्छा बर्ताव करना है, अपने रिश्तेदारों के साथ एहसान करना, उनके साथ शफकत से काम आना, उनके साथ हमदर्दी करना, उनके साथ खैरखाही का मामला करना, अपने खानदान के कमजोर लोगों पर खर्च करना, उनका ख्याल करना, ये सिला रहमी कहलाता है, ये सिला रहमी कहलाता है। हाज़रीन, ये सिला रहमी इंफरादी तौर पर भी इंसान की खुशी में ज्यादती का सबब है और माशरे में उखुवत के लिए बहुत बड़ा सबब है। जब एक घर सुधरता है, घर के अफराद जम कर रहते हैं, जब दो दिल मोहब्बत से जो है जिंदगी गुजारते हैं, तो कई दिल से जो है पैदा उठाते हैं। एक घर सुधरता है, एक खानदान सुधरता है, कबीला भी सुधरता है, सबके दिलों में मोहब्बत रहती है, हर एक दूसरे के हुकूक अदा करते हैं। इसके बिलमुकाबिल कता रहमी, सिला रहमी को छोड़कर रिश्तेदारों के हुकूक अदा न करना, ये बहुत बड़ा जो है गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। रब्बुल आलमीन ने इसकी वईद बयान की है। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला यदखुलुल जन्नत क़त्ताउन, कि जन्नत में सिला रहमी ना करने वाला दाखिल नहीं होगा, यानी रिश्ते को तोड़ने वाला दाखिल नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब रब्बुल आलमीन ने रिश्ते को बनाया तो रिश्ता रब्बुल आलमीन के अर्श को चिमट कर रोने लगा। कहा, ऐ परवरदिगारा, लोग मुझे तोड़ देते हैं, लोग मुझे अलग कर देते हैं। कहा रब्बुल आलमीन ने, जो तुझे जोड़ेगा उसे मैं जोड़ूंगा, जो तुझे तोड़ेगा उसे मैं तोड़ दूंगा, उसकी जिंदगी को जो है सुकून से खाली कर दूंगा। हाज़रीन, ये रिश्तेदारी, ये सिला रहमी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ईमान का हिस्सा करार दिया, एक मोमिन की सिफत थी। रब्बुल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के नबी ने कहा, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयसिल रहमह, जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो, उसके लिए चाहिए कि वो रिश्तेदारों का ख्याल करे, सिला रहमी करे। इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी रब्बुल आलमीन ने ये बशारत भी सुनाई सिला रहमी करने वालों के हक में, कि जो सिला रहमी करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी रोजी में बरकत देगा, उनकी उम्र में दराज, उनकी उम्र में भी बरकत देगा। हाज़रीन, रिश्तेदारियां जो रब्बुल आलमीन ने एक नेमत के तौर पर हमें अता की है, जिन रिश्तेदारियों को तोड़ने में हम देर नहीं करते, जिन रिश्तेदारियों से दूर रहने में हम कुछ महसूस नहीं करते, जिन लोगों से दूर रहने में हम कुछ महसूस नहीं करते, जबकि ये रिश्तेदारी का हक अदा करना ये जन्नत में जाने का भी सबब है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अफ्शुस सलाम व अतईमुत तआम वसिलुल अरहाम वसल्लू बिल्लैलि वन्नास नियाम वदखुलुल जन्नत बिसलाम। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सलाम को आम करो, लोगों को खाना खिलाओ, सिला रहमी करो, रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करो, उनके साथ हमदर्दी करो, उनके साथ खैरखाही करो, उनके हुकूक अदा करने की कोशिश करो। जो है वालिदैन अपने औलाद के हुकूक अदा करे, औलाद अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करे, उनके हुकूक अदा करे, शौहर बीवी का हक अदा करे, बीवी शौहर का हक अदा करे, भाई का हक अदा करे। इस तरह रिश्तेदार आपस में एक दूसरे के हुकूक अदा करेंगे, फिर रात उठकर तहज्जुद का एहतिमाम करेंगे, जिसके अंदर ये चार सिफात आ जाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बशारत दी, वदखुलुल जन्नत बिसलाम, सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाना। हाज़रीन, जब रिश्तेदारी की बात करें, सिला रहमी की बात करें, अपने रिश्तेदारों के हुकूक अदा करने की बात करें, सबसे पहला जो हक बनता है रिश्तेदारों का, वो हक ये है कि उन्हें जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश करें, उन्हें रब से जोड़ने की कोशिश करें, उन्हें नबी की सुन्नतों से जोड़ने की कोशिश करें, उन्हें मसाजिद से करीब करने की कोशिश करें, उन्हें शरीयत के अहकाम से मोहब्बत करने वाला बनाए। ये अपने रिश्तेदारों के हक में एक इंसान की सोच होनी चाहिए
یہ انبیاء کی صفت رہی ہے، یہ انبیاء کی عادت رہی ہے۔ جہاں وہ نیک تھے، جہاں وہ مخلص تھے، جہاں وہ اللہ کے مقرب بندے تھے، وہیں اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچا کرتے تھے، وہیں اپنے والدین کے بارے میں سوچا کرتے تھے، وہیں اپنے رشتے داروں کے بارے میں سوچا کرتے تھے۔ رب العالمین نے انبیاء کو جو دنیا میں بھیجا، ایک عظیم مقصد تو وہی ہے کہ توحید کا پیغام بندوں میں عام کرے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں ایک پیغمبر بھیجا، ہر امت میں رسول بھیجا۔ اس رسول کی دعوت تھی کہ ایک اللہ کی بندگی کرو، شیطان کی بندگی سے دور رہو، شیطان کے طریقے سے بچ کر رہو۔ یہ ایک مقصد تو یہ ہے۔ دوسرا مقصد یہ بھی آیا ہے احادیث میں کہ صلہ رحمی کی دعوت دے، رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کی دعوت دے۔ یہی وجہ تھی جب پیغمبر جو ہے قبائل میں بھیجے جاتے، ہر قبیلے کا پیغمبر اپنے قبیلے والوں کے حق میں، اپنے گھر والوں کے حق میں بڑا پریشان رہتا کہ وہ اسلام لا لیں، وہ جنت کے مستحق ہو جائیں، اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ قرآن نے ان کے اس جذبے کو، قرآن نے ان کی اس تڑپ کو ان الفاظ میں بیان کیا: أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ہر پیغمبر اپنے قوم کے پاس جاتا، کہتا کہ میں تمہیں رب کی رسالت بیان کر رہا ہوں، رب کا پیغام بیان کر رہا ہوں، رب کے احکام بیان کر رہا ہوں، میں تمہارے حق میں خیر خواہ ہوں، میں تمہارے حق میں ہمدرد ہوں، میری بات مانو۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں وہ چیز جانتا ہوں رب العالمین کی طرف سے جو چیز آپ لوگ نہیں جانتے۔ یہی وجہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیغمبر اپنی دعوت کی ابتدا، اپنی جہری دعوت کی ابتدا اپنے گھر والوں سے کرنا، اپنے گھر والوں سے اس کی ابتدا کرنا، یعنی جو دین آپ لے کر آئے ہیں اس دین کی ابتدا اپنے گھر والوں سے کرنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبائل کو دعوت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عبد شمس کو بلایا، اللہ کے نبی نے بنی عبد مناف کو بلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح بنی ہشام کو بلایا، بنی عبد المطلب کو بلایا، اپنے چچا عباس کو بلایا، اپنی بھوپی صفیہ کو بلایا، اپنی لخت جگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ کہا انقذوا انفسکم من اللہ، انقذوا انفسکم من النار، کہ تم اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تمہیں کل قیامت کے دن میں تمہارا کچھ کام آنے والا نہیں۔ تم یہ نہ کہنا وہاں پر آ کر کہ میں نبی کی بیٹی تھی، میں نبی کی پھوپھی تھی، میں نبی کا چچا تھا، میرے خاندان سے ایک نبی آیا تھا، وہ میرے خاندان کا تھا، یہ نسبت یہ کچھ کام نہیں آئے گی۔ یہ تم دنیا میں نیک بن جاؤ۔ نبی کے دل میں یہ تڑپ تھی، میرے قبیلے کے لوگ، میرے گھر والے مجھ پر ایمان لائے، اللہ کی بندگی کرنے لگے، اللہ کی بندگی کرنے لگے۔ اسی لیے قرآن میں اہل ایمان کو یہ بھی تعلیم دی گئی، یہ بھی تعلیم دی گئی: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے اہل ایمان تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہاں ہم نماز کے لیے آتے ہیں اپنے گھر کے بچوں کو نماز کو لائے، اپنے بھائی کو نماز کو لائے، اپنے آپ اپنے دوستوں کو نماز کو لائے، اپنے گھر والوں کو نماز کی تعلیم دے۔ جہاں ہم نیک ہیں اپنے رشتہ داروں کو نیکی کا حکم دے، جہاں ہم برائی سے رک رہے ہیں اپنے رشتہ داروں کو بھی برائی سے روکے، کہیں برائی دیکھ رہے اس سے روکنے کی کوشش کریں۔ یہ صلہ رحمی کا پہلا حق ہے، یہ صلہ رحمی کا پہلا حق ہے، یہ جو ہے خیر خواہی ہے اپنے رشتہ داروں کے سلسلے میں۔ حاضرین اسی طرح ایک اور جو ہے تقاضا یہ ہے صلہ رحمی رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کی جب بات کریں، ایک اور حق یہ بنتا ہے کہ رشتہ دار اگر ناپسندیدہ رویہ کرے، اگر رشتہ دار ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرے تب بھی انہیں معاف کر اس رشتے کو باقی رکھنے کی کوشش کرے۔ تھوڑی تھوڑی بات پر رشتوں کو توڑ لینا، گھر الگ کر لینا، دل ختم کر لینا، جو ہے رشتے سے الگ ہو جانا، خاندان سے کٹ جانا، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جو بھی لفظیں ہو جائے، ناپسندیدہ رویہ آ جائے، معاف کرنے کی عادت ڈالے، معاف کرنے کی عادت ڈالے، نظر انداز کرنے کی عادت ڈالے۔ یہ انبیاء کی صفت ہے، یہ نیک لوگوں کی صفت ہے، یہ نیک لوگوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اسی لیے دیکھیے یوسف علیہ السلام کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، قرآن نے یوسف علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جو کہا،
कैसे उनकी जिंदगी में मसाइब आए, परेशानियां आई। भाइयों ने हसद की बुनियाद पर यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाप से जुदा किया, बाप से अलग किया, ये गहरे और अंधेरे कुएं में डाल दिया। काफिले वालों ने उठाया और काफिले वाले अपने साथ ले गए, बाजार में गुलाम के तौर पर बेच दिया। गुलामी की जिंदगी गुजारी उन्होंने, इस वजह से, भाइयों के इस रवैये की वजह से कि उन्होंने उन्हें कुएं में डाला था, उन्होंने उन्हें कुएं में डाला और बाप से जुदा किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी गुलामी में गुजर रही थी। उसके बाद रब्बुल आलमीन ने एक वक्त के बाद, एक अरसे के बाद अजीज मिस्र बनाया रब्बुल आलमीन ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को। उसके बाद कहत साली का मौसम आया, कहत साली आई, खाने गल्ले की कमी हो गई। सारे भाई जो अपने जो इलाके से यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज मिस्र बना दिए गए थे। उनके हाथों में उनके पास गल्ले थे जो तकसीम कर रहे थे। भाइयों को देखते ही उन्होंने पहचान लिया, भाइयों को देखते यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया, यही वो भाई है जिन्होंने मेरे बाप से मुझे जुदा किया था, यही वो मेरे भाई है जिन्होंने हसद की बुनियाद पर मुझे कुएं में डाला था, यही वो मेरे भाई है जिनकी वजह से मुझे गुलामी की जिंदगी गुजारना पड़ा। उनके दिल के जख्म ताजा हो रहे थे और वो जज्बात में आ रहे थे, लेकिन जज्बात को कंट्रोल कर रहे थे, जज्बात पर काबू पा रहे थे। भाइयों को नहीं कहा कि तुमने मेरे साथ ऐसे किया, भाइयों को आर नहीं दिलाया, भाइयों को एहसास तक नहीं दिलाया, जान गए मेरे भाई है। लेकिन भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं पहचाने, भाई गल्ला लिए चले गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा अपने भाई बिन्यामीन को साथ लेकर आना। फिर दूसरी बार आए, उसके बाद तीसरी मर्तबा जब आए तो भाइयों के सामने यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या तुम जानते हो कि तुमने यूसुफ और उनके भाई बिन्यामीन के साथ क्या मामला किया? तो भाई जान गए, हमारा ये मामला, हमारा ये रवैया हमारे और यूसुफ के अलावा किसी को पता नहीं है, ये तो यूसुफ ही हो सकता है। अंत यूसुफ, अरे आप तो यूसुफ हो, पहचान गए भाई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ मैं यूसुफ हूँ, ये मेरा भाई बिन्यामीन है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसके बाद उनसे कोई इंतकाम नहीं लिया, उनसे रिश्ते को नहीं काटा। इतनी तकलीफों के बावजूद, इतनी अजियतों के बावजूद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें माफ कर दिया। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम यग़फिरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। अरे भाइयों जाओ, मैं तुम्हें आज माफ कर देता हूँ। अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह ताला ही बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। भाइयों को आन की आन में माफ कर दिया। इतना बड़ा जख्म उनके दिल को लगा था, इतनी बड़ी दास्तान उनके सामने थी गुलामी की, फिर भी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ कर दिया। उन्होंने अपने रिश्ते को खत्म नहीं किया। उन्होंने उसके बाद ये नहीं कहा जाओ तुम मेरे भाई नहीं हो, तुमने मेरे साथ गद्दारी की है, तुमने मुझे कुएं में डाला था। उन्होंने ये अल्फाज नहीं कहे, फौरन अपने भाइयों को उन्होंने माफ कर दिया। ये अंबिया की सिफत रही है। आज माशरा क्या कहता है, रत्ती बात पर, थोड़े मामलात पर हम अपने आप को अलग कर लेते हैं, अपने खानदान से जुदा कर लेते हैं, वालिदैन से कट जाते हैं, भाइयों से कट जाते हैं, बहनों से कट जाते हैं। ये अहले ईमान की सिफत नहीं है, ये अल्लाह के नेक बंदों की सिफत नहीं है। हाज़रीन, इसी तरह ये जो सिला रहमी है, ये सिला रहमी उस वक्त जो है इसको देखना पड़ता है जब सामने वाला तकलीफ दे तो हम उस जो है रिश्ते को खत्म कर दे, और वो तकलीफ ना दे, वो भी हमारा बदला दे तो रिश्ता रखे। ऐसी बात नहीं है। हम अपने रिश्तेदार का ख्याल कर रहे हैं, अगर वो ख्याल नहीं कर रहा है, वो हमें उल्टे अजियत दे रहा है, उल्टे हमें तकलीफ दे रहा है, तो हमें इसे बर्दाश्त करना है। इसी तरह हम अपने रिश्तेदार के साथ अच्छा सलूक करने के बाद उससे भी अच्छे सलूक की उम्मीद रखते हुए ये जिंदगी गुजारना भी अच्छी बात नहीं है। ये सिला रहनी नहीं है। मैं उसे दावत दूं, उसे चाहिए कि वो भी मुझे दावत दे। मैं उसे चीज दे रहा हूँ, उसे चाहिए कि वो भी वो चीज मुझे दे, वरना उससे नाराज हो जाना, ये सिला रहनी नहीं है। ये सिला रहनी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लैसल वासिलु बिल मुकाफी वलाकिन्नल वासिलु अलज़ी इज़ा क़ुतिअत रहिमु वसलहा। सिला रहनी करने वाला वो शख्स नहीं है जो सिला रहनी के बदले में और बदला चाहता हो। सिला रहनी तो वो है जिसका हक काटा जा रहा हो,
جس سے رشتہ توڑا جا رہا ہو پھر وہ رشتہ جوڑنے کی بات کرتا ہے، پھر رشتے کو جو ہے مضبوط کرنے کی بات کرتا ہے، دو ٹوٹتے دلوں میں جوڑنے کی بات کرتا ہے۔ حاضرین، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے نبی میرے خاندان میں بعض عجیب لوگ ہیں، میرے خاندان میں بعض عجیب لوگ ہیں، ان کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ جب میں جوڑنے کی بات کرتا ہوں تو وہ توڑنے کی بات کرتے ہیں، یعنی ہم ایک سب مل کر رہنے کی بات جب میں کرتا ہوں تو خاندان میں ٹوٹ ڈالتے ہیں، سب کے دلوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح جب میں ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرتا ہوں تو وہ میرے ساتھ برائی کا معاملہ کرتے ہیں۔ اسی طرح جب میں انہیں معاف کرتا ہوں تو وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر تمہارے رشتہ داروں کا تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہے، اگر ایسا رویہ ہے تو یاد رکھنا تم انہیں آگ کھلا رہے ہو اور تم اس صفت کو باقی رکھو گے، یعنی ان کی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے اپنی رشتہ داری کو باقی رکھو گے تو اللہ رب العالمین کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی، اللہ رب العالمین کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی۔ حاضرین، اسی طرح رشتہ داری کے تقاضوں میں سے ایک حق یہ بھی ہے، ایک تقاضا یہ بھی ہے، اپنے خاندان کے غریب افراد پر خرچ کریں، اپنے خاندان کے غریب افراد پر خرچ کریں۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے اپنے خاندان میں دیکھیں کون لوگ محتاج ہیں، کون لوگ غریب ہیں، کون ضرورت مند ہے، تلاش کر کے ان پر خرچ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اپنے خاندان کے لوگوں پر جو غریب لوگ ہیں ان پر خرچ کرنا ایک عام غریب پر خرچ کرنے کے بالمقابل دگنا ثواب ملے گا، دگنا ثواب ملے گا۔ ایک اجنبی غریب پر تو خرچ کر رہے ہیں، ایک اجنبی غریب کو آپ پیسہ دے رہے ہیں اور دوسرا ایک رشتہ دار غریب کو دے رہے ہیں، تو اس اجنبی کے بالمقابل آپ کو دگنا اثر جو ہے اپنے غریب رشتہ دار کے بدلے، اس کو دینے کے بدلے آپ کو دگنا ثواب ملے گا۔ حاضرین، اپنے جو ہے اپنے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں ان پر خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اللہ رب العالمین کے پاس تم جو ہے نیکی حاصل نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ اپنا محبوب مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ جب یہ آیت کریمہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی میرے پاس ایک باغ ہے، بیروحانانی باغ ہے، مسجد نبوی کے سامنے وہ باغ تھا جس باغ میں میٹھا پانی تھا، کھجور کے درخت تھے، اللہ کے نبی ہر دن جا کر وہاں کا پانی پیا کرتے تھے اور وہ باغ بڑا پسندیدہ باغ تھا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں۔ تو وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی یہ باغ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے یہ آیت سنی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک بھلائی نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ اپنا محبوب مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ میں اس لیے میں یہ اپنا محبوب باغ جس کو میں بہت پسند کرتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر ایسی بات ہے تو اپنے غریب رشتہ داروں میں خرچ کرنا، اپنے غریب رشتہ داروں میں اس کو تقسیم کر دینا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غریب رشتہ داروں میں اس کو تقسیم کر دیا۔ حضرت اسی طرح ایک اور حق بنتا ہے اپنے رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنے کی کوشش کریں، اپنے بھائیوں سے قریب ہونے کی کوشش کریں، اپنے بہنوں سے جو ہے قریب ہونے کی کوشش کریں، ان کے دکھ درد میں شریک ہو، ان کی خوشیوں میں شریک ہو اور ان کے ساتھ جو ہے ملاقاتیں ہوں، عیادتیں ہوں، بیمار ہے ان کی عیادت کی جائے، اگر عید کا موقع ہے خوشیوں میں شریک ہو، کوئی غمی کا موقع ہے ان کو تسلی دینے کے لیے جائے۔ رشتہ داری کو قائم رکھنا، رشتہ داری کے حقوق ادا کرنا یہ ایک مومن کی صفت ہے اور یہ انبیاء کی صفت ہے۔ جب صلہ رحمی کی بات آتی ہے تو ایک پہلو کو یاد رکھنا، اس بات کو یاد رکھنا کہ یہ صلہ رحمی اور اپنے رشتہ دار کا حقوق ادا کرنا یا اس کی مدد کرنا یہ شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے کیا جائے۔ اگر اپنا رشتہ دار گناہ پر ہے، اگر اپنا رشتہ دار غلطی پر ہے، اگر اپنا رشتہ دار ظلم کر رہا ہے، اگر اپنا رشتہ دار ظالم ہے، ایسی صورت میں رشتہ دار ہونے کے ناحیے سے رشتہ داری کی بنیاد پر اس کے ظلم کا ساتھ نہ دے، اس کی برائی کا ساتھ نہ دے، اس کے ظلم کا ساتھ نہ دے، اس کے باطل کے ساتھ نہ کھڑے ہو جائے بلکہ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ وہ میرا رشتہ دار ہے، وہ کچھ بھی کر لے میں اس کی مدد کروں گا، وہ میرا رشتہ دار ہے، وہ کچھ بھی کر لے میری نظر میں وہ جو ہے اچھا ہے، اس کی غلطی کو بھی غلطی نہ سمجھنا یہ رشتہ داری نہیں ہے، یہ اس کے حق میں جو ہے یہ اس کے حق میں ناانصافی ہے، یہ خیر خواہی نہیں ہے۔ اپنا رشتہ دار غلطی پر ہے تو اس غلطی کو غلطی کہی جائے،
اس ظلم کو ظلم کہا جائے، وہ میرا رشتہ دار ہے اس لیے اس نے ظلم نہیں کیا، سامنے والے کو جو ہے کوسنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ دیکھیے حدیث بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے انصاف کرنے والے تھے، کیسے انصاف کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ قریش کی ایک عورت چوری کر بیٹھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا مقدمہ آیا۔ اس قبیلے کے لوگوں نے سوچا اگر اس عورت کے ہاتھ کاٹ دیا جائے تو معلوم ہو جائے گی اور اب اس کے خاندان کے لیے عار ہو جائے گا، ذلت کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ اللہ کے نبی کے پاس سفارش کی جائے، اللہ کے نبی کے پاس سفارش کی جائے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا انہوں نے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے تھے، حب الرسول کہا جاتا تھا انہیں، یہ اللہ کے نبی نے بہت پسند کیا کرتے تھے۔ اسامہ بن زید یعنی اللہ کے نبی کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے بیٹے تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے کہا انہوں نے، جانا اللہ کے نبی سے اس بات کی سفارش کرنا کہ اس عورت کو معاف کر دیا جائے۔ وہ آئے، اللہ کے نبی کے پاس سفارش کی، اللہ کے نبی نے کہا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ اللہ کے حدود میں سفارش کرنے آئے ہو، اللہ کے حدود میں سفارش کرنے آئے ہو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے یہ حد نافذ کر دیا ہے، اللہ نے یہ حد بتا دی ہے اور یہ مقدمہ مجھ تک پہنچ چکا ہے، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اس کے بعد جو جملہ اللہ کے نبی نے کہا یہ سننے یہ محل استشار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وَلَوْ سَرِقَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میں اپنے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ اللہ کے نبی نے یہاں پر یہ سبق دیا، یہاں پر یہ امت کی تعلیم دی، اپنا رشتہ دار بھی غلطی کرے، اپنا بھائی بھی غلطی کرے، کوئی بھی غلطی کرے، اپنی اولاد غلطی کرے، وہ غلطی شمار کی جائے گی، اسے اچھے جو ہے صحیح نہیں کہا جائے گا۔ آپ نے کہا میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے، حالانکہ نہیں کی، حالانکہ وہ عمل نہیں ہوا، پھر بھی اللہ کے نبی نے تعلیم دی کہ رشتہ دار بھی غلطی کرے، وہ غلطی ہوگی، صلہ رحمی کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر باطل کو حق نہ کہا جائے، برائی کو اچھائی نہ کہی جائے، ظلم کو اچھا نہ کہا جائے۔ یہ پہلی یاد رہے کہ رشتہ داری صلہ رحمی کی بنیاد پر کسی غلط کا ساتھ نہ دے، کسی غلط رویے کی حمایت نہ کرے، کسی غلط رویے کی مدد نہ کرے۔ تو رشتہ داری کا تقاضا ہے، صلہ رحمی کا تقاضا ہے، بھلائی کا حکم دیا جائے، برائی سے روکا جائے، ظلم سے روکا جائے، اگر وہ ظلم کر رہا ہے اس کے ہاتھ کو روک لیا جائے۔ یہ ہمدردی ہے، یہ خیر خواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صلہ رحمی کے جو اصول اسلام نے بتائے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک رب العالمین ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں رکھے، اور جب وفات دے تو ایمان کی حالت میں وفات دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔